بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کسی جگہ پر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نمک کا پانی پاس رکھ کر سونے سے مچھر نہیں آتے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اندرونی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے چہرہ دھونے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصول جو کہ ہم سب کو اپنانے چاہیے، وہ کیا ہیں؟ دوست کو دشمن نہ بناؤ، زیادہ نہ سویا کرو، یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے بدلا کرو، کھڑے ہو کر کپڑے نہیں بدلتے، دوسروں کے عیب تلاش مت کرو، ایڑیاں مار کر مت چلا کرو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، مہمان کے کھلے دل سے خدمت کرو۔ مہمان آنے پر بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں عجیب سا لگتا ہے، بڑا بوجھ لگتا ہے، پر مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ اذان کے وقت سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دیا کرو۔ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کرو، کہیں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ایسی چیز نہ بیٹھی ہو جو آپ کو کاٹ لے، نقصان پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، جو میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے، پہنچانے والے کو بھی کسی چیز کا محتاجی نہیں ہوگی۔ انسان کی حقیقت جتنا امیر اتنا کنجوس، جتنا خاموش اتنا خطرناک، جتنا باتونی اتنا بیوقوف، جتنا خوبصورت اتنا نخریلا، جتنا جذباتی اتنا سچا، جتنا طاقتور اتنا بے رحم، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز ہوتا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے 1 چمچ کیسٹر آئل، اس میں 3 چمچ ناریل کا تیل، وٹامن ای کا کیپسول ڈال کر بالوں پر مساج کریں۔ 1 ہفتے میں فرق محسوس ہوگا۔ ہفتے میں 3 بار۔ اس بات کو سبھی لڑکیاں اور عورتیں دھیان دیں کہ رات کو سوتے وقت بالوں کو کھلا رکھ کر نہیں سونا چاہیے۔ چہرہ موٹا ہے یعنی سوجا ہوا ہے، چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا یعنی سوجن اتر جائے گی۔ ہمیشہ باوضو رہیں، وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، غلط کاموں سے انسان بچا رہتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریوں کے لیے مولی والا پانی لگائیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے مالٹے کا رس لگائیں، مالٹا کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، یہ چربی کو پگھلانے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ شکرکندی کھانے سے بدن خوبصورت اور چہرہ چمکدار ہوتا ہے، چاہے بھون کر کھائیں یا ابال کر۔ اگر مسوڑے سوج جائیں، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کرلی کریں، مسوڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کھجلی زیادہ ہے، ناریل کے تیل میں نیمبو کی چند بوندیں ملا کر مساج کریں۔ سردیوں کے سیزن میں خارش بہت ہوتی ہے، موٹے کپڑے پہننے سے، اس سے یہ آپ نسخہ آزما سکتے ہیں۔ 2 چیزیں کھا لیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایک دودھ کے ساتھ بادام، دوسرا کھانے سے پہلے 2 کھجوریں کھا لیں۔ اگر سونے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے، آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے، کیونکہ الجھنے سے بال خراب ہوتے ہیں، بال جب سلجھے ہوں تو خراب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بال کالے ہوں، بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پہ لگائیں، مگر تیل خالص ہونا چاہیے۔ طاقت چاہتے ہیں، روزانہ 2 کھجوریں کھائیں، طاقت آ جائے گی۔ امرود ہمیشہ گلا ہوا کھائیں۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہاضمے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرایا کرو، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی غم کم کر سکتا ہے اور نہ ہی رزق روک سکتا ہے۔ سجدہ جتنا ہو سکے لمبا کرو، مثانے کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ کم میٹھا کھائیں اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ لہسن کا رس میں نمک ڈال کر کھانے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ سفید مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوڑی بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔
جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مہانے روسٹ کر کے چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مہانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگی۔ آلو کے چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے، پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہوتا ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ جس گھر میں جمعے کے دن چراغ کو جلایا جاتا ہے اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی اور مفلسی نہیں آتی۔ چنبیلی کے پھول کا رس پیو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کریں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسی کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ قوت بہ کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزی کھایا کرو۔ کچی سبزی کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دال چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں اور موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ ایک لیمبو لے کر اسے کاٹ لیں اور اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین غذا انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں، روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ نہار منہ سیب ضرور کھا لیا کریں۔ بڑے جانور کی مک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیڑ کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے بعد پیسی ہوئی ادرک کاٹ کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانی کو بہترین بناتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں، کالی مرچ میں پکا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو چنے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے، زندگی میں نیمبو کا جوس استعمال کیجیے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں نظر آئیں، دودھ میں 2 دانے اجوا کھجور کے ڈال کر پی لیں۔ 70 سال کی عمر میں 17 سال جیسے نظر آنے لگ جائیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بہ بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کاٹ کر کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانتوں سے خوشبو آئے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکی آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے لوز موشن نہیں لگیں گے۔
معدہ تندرست رکھنا ہے، روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پئیں، یہ دمے کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہش ہمارے دل میں لگا دیتا ہے جس سے ملنا ہماری نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینے سے شوگر میں کمی آتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں اچانک خارش کا مسئلہ ہو، نہار اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2 سے 3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بلی گھر میں نظر آئے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا کھلائیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانا بناتے ہوئے لوہے چاندی کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے، روزانہ نہار میں 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کھانے کے بعد سونف کھا لیں، مثانے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا سا دیسی گھی شامل کرنے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو، چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیمبو کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، جگر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کو بد ہضمی ہو جائے، پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر دیں، وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کرنے کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ پاک دنوں میں، طاق مہینوں میں، طاق سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدے اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیمبو چاٹا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ بہانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لقوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے، انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرنے چاہیے کیونکہ آخری نوالے کے اندر صحت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ پیشاب کی بیماری میں گنے کا جوس پینا مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا رس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنے کے لیے اس میں لیمبو شامل کر لیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں، کالے چنے کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ خواتین کا کمر درد کا مسئلہ ہو وہ کچا شلجم کھایا کریں۔ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کرتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رگڑنے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ نہار میں کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو، کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر پھٹکری تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائے، برے خواب نہیں آتے۔ جب بھی نیا گھر میں منتقل ہوں، سب سے پہلے 5 چیزیں وہاں لے کر رکھ دیں۔ 24 گھنٹے بعد دوسرا سامان منتقل کریں۔ 5 چیزیں یہ ہیں: قرآن پاک، روٹی، شہد، چاندی کا کوئی بھی زیور اور نمک۔ عورت کی شادی اس تاریخ میں کرنی چاہیے جس تاریخ میں وہ پیدا ہو۔ البتہ مرد کے لیے سالگرہ کے دن شادی کرنا مناسب ہے۔ مقناطیس کو اگر چیونٹیوں کے سوراخ کے پاس رکھا جائے، چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کنگھا بار بار کرنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ پانی میں لیمبو ملا کر چہرہ دھونے سے چہرہ نکھرتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کام ہو جاتا ہے۔
ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل مسل لو۔ آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آئے گا، اور پیٹ ایسے کام ہوگا جیسے پانی سے پیاس۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، اس سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے سے پتھری کے امکانات پیدا نہیں ہوتے۔ حریر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے دل کو اور معدہ صاف ہوتا ہے۔ کمر درد یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو، دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نیم کے پتے کمرے میں جلانے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ دماغی کام لیٹ کر نہیں کرنا چاہیے۔ گاجر انسانی آنکھ سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے اس کا استعمال آنکھوں کی خون کی روانی بہتر کرتا ہے۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہیں۔ ٹماٹر کیوبین سے بھرپور ہوتا ہے، جو خالصتاً دل اور خون کے لیے مروی سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اس کا استعمال تقریباً 3 درجن سے زائد ٹرانسمیٹر کو پیدا کرتا ہے جو دماغی اور اعصاب کے عمل کو بڑھاتے ہیں۔ مٹر گردوں سے مشابہ ہوتا ہے، امراض گردہ میں مفید ہے۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں: بہادر لڑائی کے وقت، دانا غصے کے وقت، دوست ضرورت کے وقت۔ 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ اگر آپ نہاتے وقت تیل لگاتے ہیں تو بدن میں طاقت کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کھانے کے بعد سوتے ہیں تو چربی بڑھنے لگتی ہے۔ اپنے خیالات پر نظر رکھیے، یہ الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اگر خارش سے بچنا ہے، بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ جس کو سر درد رہتا ہو پالک استعمال مت کرے۔ امرود کھا لیں، گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ سورۃ رحمان کم سے کم دن میں 3 بار سننے سے جسم سے کینسر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کریں، یہ آپ کو بہت سے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنی مصیبتوں کی شکایت نہ کرو، اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تمہارا دشمن خوش ہوتا ہے اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز کے اندر زہر ہے، زہر کے سوا ہر کڑوی چیز کے اندر شفا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے، امرود کھا لیں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے گلا کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچے کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آ جائے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہو، نہار منہ دہی کھاؤ۔ آڑو ایک ساتھ کھا لو، پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کرو۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لو، ڈپریشن کے مرض دور ہو جائے گا۔ کم عمر جو لوگ شادی کرتے ہیں، ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر کے کھایا جائے، رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ نیم گرم پانی استعمال کریں، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے، صبح اٹھ کر نہانے سے کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں زیادہ کھائیں، لمبا سجدہ کیا کریں۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں، کھانے سے پہلے ایک پیاز کھا لیں۔ دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔
وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں ہو پاتا؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔